اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی ڈپریشن اور اس کا علاج، اس کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ پہلی نشست میں ہم نے ڈپریشن سے متعلق جو نفسیاتی عوارض یا ایشوز تھے اور ڈپریشن کے اثرات کے حوالے سے گفتگو کی، اور اس کے بعد وجوہات اور علاج، اس پہ روشنی ڈالی گئی تھی، اور علاج کے حوالے سے غالباً 6 علاج وجوہات کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے۔ آج بقیہ 6 اسباب اور علاج، اور اس کے بعد چوتھے مرحلے میں قابل ستائش غم، یہ بھی ہمیں آج آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، اور اس طرح انشاءاللہ یہ موضوع اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ کوشش ہوگی کہ وقت سے پہلے گفتگو ختم کر دی جائے تاکہ آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو اس موضوع سے متعلق تو آپ کر سکیں۔ تو وجوہات اور علاج، یہ مرحلہ آپ کے سامنے تھا، اور اس میں غالباً 6 وجوہات اور علاج آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے۔ نمبر 1 خواہش، نمبر 2 کوتاہی، نمبر 3 حسد، نمبر 4 ناراضگی، نمبر 5 اور 6 اظہار وجہ غم اور بے صبری۔ آج بقیہ 6 وجوہات اور علاج آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس کے بعد چوتھا اور آخری مرحلہ قابل ستائش غم۔ 7ویں وجہ اور 7ویں وجہ یا علاج آپ کہہ لیجئے، وہ ہے زہد۔ وجہ کیا ہے کہ انسان چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتا ہے، غمزدہ ہو جاتا ہے، اور اسی طرح چھوٹی چھوٹی خوشیوں پر آپے سے باہر ہو جاتا ہے، جس کا علاج قرآن اور احادیث میں موجود ہے، اور وہ ہے زہد۔ زہد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَاكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، کہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے چلی جائے اس پر غمزدہ نہ ہو، اور جو چیز تمہارے پاس آئے اس پر نازا نہ ہو، خوش نہ ہو، تفرحو۔ اچھا، یہ تو ایک فطری سی بات ہے، اگر آپ کے پاس کوئی چیز آئے گی تو آپ خوش ہوں گے، یعنی آپ کو کوئی کامیابی ملے، آپ کو مال و دولت ملے، آپ نے اچھا لباس پہنا، نیا موبائل خریدا، نئی گاڑی خریدی، نئے مکان میں شفٹ ہوئے، آپ کی تعریف ہوئی، کسی امتحان میں کامیاب ہوئے، یہ تو فطری بات ہے کہ انسان خوش ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی نقصان ہو جائے، مثلا آپ کو چوٹ لگ جائے، آپ بیمار ہو جائیں، کوئی حادثہ درپیش ہو جائے، امتحان میں ناکام ہو جائیں، شریک حیات اولاد کے حوالے سے کوئی مسئلہ درپیش ہو، تو فطری بات ہے کہ انسان جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے، غمزدہ ہوتا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ کسی چیز کے آنے پر خوشی کا اظہار نہ کرو، یا خوش نہ ہو، کسی چیز کے جانے پر غمزدہ نہ ہو۔ تو دراصل یہ وہ فطری خوشی یا فطری غم نہیں ہے، بلکہ یہ وہ خوشی ہے کہ جو گھمنڈ، فخر، غرور کا روپ دھار لیتی ہے کہ اب میں کچھ ہوں، آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے، بھی مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ ذہین کوئی نہیں۔ اگر کوئی کہہ بھی دے آپ کو کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی ماشاءاللہ، تو آپ کہیں گے بھئی اللہ کی توفیق کیا ہے، یہ تو آدمی محنت کرتا ہے تو پاتا ہے، میں نے محنت کی، میں نے کامیابی پا لی، دوسرے نے نہیں کی۔ اس طرح کے بھی خیالات انسان کے ذہن میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح کوئی چیز آپ کو ملے،
گاڑی ملے، گھر ملے، لباس اچھا مل جائے، موبائل اچھا خرید لیں، تو اس دن کچھ وقت کے لیے ہی صحیح آپ تھوڑا سا اپنی پٹری سے اتر جاتے ہیں کہ بس میں لوگوں سے برتر ہوں، میں لوگوں سے بہتر ہوں اور مجھ جیسا تو کوئی نہیں۔ اسی طرح ہم غم کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں کہ جب کوئی غم مثلاً حادثہ ہو جائے، کوئی بیماری ہو جائے، کوئی تکلیف کسی کی ذات سے پہنچے، تو ہم جو ہے وہ شکوہ شکایت کرنے لگتے ہیں، ہم جو ہے وہ برا بھلا کہنے لگتے ہیں۔ پہلے تو دوسروں کو کہتے ہیں، پھر دنیا والوں کو کہتے ہیں، پھر زمانے کو کہتے ہیں، ملک کو کہتے ہیں، حکومت کو کہتے ہیں، پھر آخر میں خدا نخواستہ خدا تک بات پہنچ جاتی ہے کہ خدا نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا اور ہم تو بڑے دیندار ہیں، خدا مجھے ہی کیوں مصیبت میں مبتلا کرتا ہے۔ تو بس اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ جب کوئی خوشی پہنچے تو اپنے آپ کو کنٹرول کرو، شکر خدا بجا لاؤ، گھمنڈ میں مبتلا نہ ہو۔ اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی چیز ہاتھ سے نکل جائے اس کو آزمائش سمجھو، اور یہ سمجھو کہ اللہ نے تمہیں ایک امتحان کے لیے منتخب کر لیا ہے، یہ تو تمہارے لیے ایک اعزاز کی بات ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان نہ کسی چیز کے جانے پر خوش ہو، غم زدہ ہو، نہ کسی چیز کے آنے پر بہت زیادہ خوشی کہ گھمنڈ کا شکار ہو جائے۔ اب یہاں پہ دیکھیں ایک سوال اٹھتا ہے کہ بھئی یہ تو فطری بات ہے کہ انسان خوش ہوتا ہے اور غمزدہ ہوتا ہے، کچھ آنے پہ اور کچھ جانے پر، تو پھر آدمی معیار کس چیز کو بنائے؟ اگر خوشی کا معیار یہ نہیں ہے کچھ پانا اور کچھ کھونا، تو پھر خوشی کا معیار کیا ہے؟ خوشی کا معیار ہے خدا کی رضا اور خدا کی ناراضگی۔ آپ یہ دیکھیں کسی چیز کے آنے سے کیا خدا آپ سے راضی ہے؟ یعنی آپ نے مال کمایا، آپ تو خوش ہیں، لیکن کیا خدا خوش ہے؟ تو آپ فوراً اپنا احتساب کریں گے کہ یہ مال میں نے حرام سے کمایا یا حلال سے کمایا۔ اگر حلال سے کمایا تو خدا خوش ہوگا، حرام سے کمایا تو خدا ناراض ہوگا۔ حالانکہ بظاہر خوشی کی بات ہے، آپ مال و دولت کے مالک بن گئے۔ اسی طرح کسی چیز کے جانے پر آپ خوش ہوتے ہیں یا ناراض ہوتے ہیں؟ کربلا میں ایسے واقعات بھرے پڑے کہ ماؤں نے اپنے بچوں کو دیا اور بچے کے نہ جانے پر مثلاً کم سن ہے تو روئے کہ یہ بچہ میدان جنگ میں نہیں جا سکتا، حالانکہ یہ ایک سراسر نقصان ہے ظاہراً، لیکن آپ تیار ہیں اس نقصان کو اٹھانے کے لیے، کیوں؟ کہ اس سے اللہ راضی ہوگا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ معیار خوشی اور غم کیا ہونا چاہیے؟ خدا کی رضا اور خدا کی ناراضگی۔ ایک فاسق و فاجر نے ایک بزرگ کو سرعام برا بھلا کہا اور تھپڑ مارا، اور اس کے بعد کہا کہ آپ بتائیے کون عزت دار بنا اور کون ذلیل ہوا، کون نامور ہوا اور کون حقارت میں مبتلا ہوا، کس کی بے عزتی ہوئی؟ تو بزرگ نے صرف یہ اس طرح اس کا جواب دیا کہ میں تو بس یہ سوچ رہا ہوں تیرے اس عمل سے کون خدا سے نزدیک ہوا اور کون خدا سے دور ہوا۔ بس ہمیں یہ سوچنا الٹیمیٹلی ہوتا ہے۔ محفلوں میں کسی کی بے عزتی ہو جاتی ہے، آپ جواب دے سکتے ہیں، نہیں دے پاتے، یا کنٹرول کر لیتے ہیں کہ مزید بدمزگی ہوگی۔ تو بس آپ یہ دیکھیں اس عمل سے، اس واقعے سے، اس ذلت سے جو آپ کی اپنی ذلت ہے، لیکن خدا سے کون قریب ہوا؟ تو مظلوم بظاہر ذلیل ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ کربلا کے واقعات، اس سے ملتے جلتے واقعات، مظلوم بظاہر ذلیل ہوتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن خدا سے کون قریب ہوا؟ مظلوم قریب ہوا، ظالم دور ہوا۔ بظاہر لگتا ہے کہ ظالم نے فتح پائی۔ تو کیا معیار خوشی یا غم ہے؟ معیار خوشی یا غم خدا کی رضا اور ناراضگی ہے۔ یہاں بھی ایک اور بات کہ یہ ذہن میں رکھ لیجئے، دنیا کا حاصل کرنا، خوشحال ہونا، بہتر ہونا، ترقی کرنا، یہ برا نہیں ہے۔ اسلام اس سے قطعی طور پہ منع نہیں کرتا۔ دنیاوی اعتبار سے بھی آپ کو آگے ہونا چاہیے، دینی اعتبار سے بھی آپ کو آگے ہونا چاہیے، لیکن وجہ، ہدف خدا کی رضا ہونا چاہیے۔ تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زہد یہ نہیں کہ تم خوش چیزوں کے مالک نہ بنو، بلکہ زہد یہ ہے کہ چیزیں تمہاری مالک نہ بنو۔
تو اب اس میں یہ بات نکل گئی کہ امیر ہونا غلط ہے، ترقی کرنا غلط ہے کیا، دنیا کے پیچھے بھاگنا غلط ہے؟ قطعی غلط نہیں ہے، لیکن اس بھاگ دوڑ میں آپ اپنے واجبات کو نہ بھولیں، اس بھاگ دوڑ میں آپ خدا کی رضا کو نہ بھولیں، اس کمانے میں اور اس ترقی کی دوڑ میں حلال و حرام کی تمیز کو نہ بھولیں، یہ سب سے اہم کام ہے۔ تو دنیا میں اس طرح رہو جیسے کشتی پانی میں، جب تک کشتی پانی کے اوپر ہوتی ہے محفوظ ہوتی ہے، جب پانی کشتی میں آ جاتا ہے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ تو دنیا یعنی دولت، مال، عزت، مقام، مرتبہ جب آدمی کی جیب میں ہوتا ہے، جب آدمی کے کنٹرول میں ہوتا ہے تو آدمی راست پر ہوتا ہے، جب اس کے سر میں سما جاتا ہے اور اس کی عقل میں فطور آ جاتا ہے اس مال، دولت، جاہ و جلال یا مقام و منصب کی وجہ سے، تو پھر وہ زہد کو ہاتھ سے چھوڑ بیٹھتا ہے۔ تو ہر حال میں سلیمان علیہ السلام جیسی بادشاہت بھی مل جائے تو بھی آپ کو خدا کو یاد رکھنا ہے، یا آپ کی تمام عمر زندان میں گزر جائے تو بھی خدا میں یاد رکھنا ہے۔ چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر جب بستر شہادت پر تھے تو کنیز ان کو دیکھ کر رونے لگی، تو امام نے کہا کیوں روتی ہو؟ اس نے کہا آپ کی حالت زار دیکھ کر۔ تو امام نے کہا کہ مومن کی تو وہ حالت ہوتی ہے اگر اس کے دونوں ہاتھ پاؤں کاٹ کر ایک کونے میں ڈال دیا جائے یا اس کو دونوں جہاں کی بادشاہت دے دی جائے تو بھی اس کے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو آپ کتنی مصیبت، کتنے فقر و فاقہ، کتنی مشکلات کا شکار ہوں گے، آخری شکل تو یہی ہے نا کہ آپ کے ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں اور ایک کونے میں ڈال دیا جائے۔ امام کہہ رہے ہیں اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیا فرق پڑتا؟ ایمان سلامت ہے تو بس کافی ہے۔ دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ آپ کو پوری جہاں کی بادشاہت دے دی جائے، زیادہ سے زیادہ عمارت، منصب، جاہ و جلال کی یہی شکل ہے نا کہ آپ کو بادشاہت مل جائے۔ کہ نہیں، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا مومن کو اگر اس کا ایمان سلامت ہے۔ مطلب آپ اس کو کامیابی نہ سمجھے، اصل کامیابی خدا کی رضا ہے۔ جیسے لوگ نہیں کہتے بھائی پڑھو لکھو آفیسر بنو کسی مقام پر پہنچو پھر خوشیاں تمہارا استقبال کریں گی، نہیں۔ ہم نے تو دیکھا ہے بہت سارے لوگ خوشی حاصل کرنے کے باوجود بھی جو ہے وہ مضطرب رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، نیند نہیں آتی، ٹینشن، ڈپریشن کا، بلکہ یہ ٹینشن ڈپریشن بیماریاں غریبوں کے ہاں تو ناپید ہیں، وہ تو ان کے مفاہیم سے ناآشنا ہیں۔ ڈپریشن کی گولیاں تو زیادہ تر وہ لوگ کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں جن کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ انسان اس لیے ڈپریشن اور پریشانی میں مبتلا نہیں ہوتا کہ فقر و فاقے کا شکار ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر جن کے پاس کھانا پینا سب کچھ موجود ہے ان کے پاس نہیں ہوتا یہ۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اصل ڈپریشن، اصل رنج و غم جو ہے وہ خدا سے دوری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو آپ کے پاس کچھ ہے تو بھی ذکر الہی، فکر رضا الہی کی فکر میں مبتلا رہیں، اور اگر کچھ نہیں بھی ہے تو بھی یہ دیکھیں اپنے دل کو ٹٹول کر کہ کیا میرے دل میں شکوہ شکایت، خدا سے ناراضگی، خدا سے مایوسی تو نہیں آ رہی۔ اگر یہ نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے، چاہے آپ سے سب کچھ چھین لیا جائے، آپ کی اعضاء جوارح قطع کر دی جائیں تو بھی گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ تو وَلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَاكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، کہ اس چیز پر افسوس نہ کرو کہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، اور اس چیز پہ نازا نہ ہو جو تمہارے پاس، جب تمہارے پاس کچھ ہو۔ تو نازا ہونا یا افسوس کرنا کیا مطلب؟ گھمنڈ میں مبتلا نہ ہونا۔ ناراض یا افسوس کا مطلب کیا ہے؟ انسان شکوہ شکایت اللہ کے حوالے سے اپنے دل میں نہ لائے۔ تو یہ 7ویں وجہ اور اس کا علاج۔ 8ویں وجہ یا علاج ذکر الہی، جو کہ الٹیمیٹ جسے کہتے ہیں کہ سچویشن ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں اکثر کہ بھائی دوا کی نہیں دعا کی ضرورت ہے۔ تو دعا تو ہمیشہ ساتھ ساتھ چلنی چاہیے، اور اچھا وقت ہو کہ برا وقت ہو خدا ایک ہی رہتا ہے۔ یہ نہیں کہ اب اچھا وقت ہو تو شیطان کی تقلید اور اتباع میں آ جائیں گے، اور جب برا وقت ہوا تو اللہ کو پکاریں گے۔ تو اللہ ہی کو پکارنا ہے جب بھی جس حالت میں بھی آپ ہوں، اور اللہ کے سوا کوئی اور
آپ کی فریاد رسی کرنے والا نہیں. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، سورہ نمل آیت نمبر 62. کہ کون ہے جو دل مضطر کی فریاد کو سنتا ہے اور اس کی فریاد رسی کرتا ہے اللہ کے سوا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر فرض کر لیں، آپ نے غور کیا ہوگا، آپ دعائیں کرتے ہیں، بہت دعائیں کرتے ہیں، مسلسل تکرار کے ساتھ دعا کرتے ہیں، شب و روز دعا کرتے ہیں، لیکن دعا قبول نہیں ہوتی. مثلا جس کے لیے دعا کر رہے ہیں بیمار کے لیے، وہ دنیا سے چلا گیا، یا بیماری مستقل ہے، غربت نہیں جاری، نافرمانی والد اولاد نہیں دور ہو رہی، لیکن آپ دیکھیں گے اس ذکر کی وجہ سے آپ کے دل میں ایک طمانینت اور سرور پیدا ہوتا ہے، ایک سکون ملتا ہے، کم از کم ایک سکون کہ اللہ کو میں نے بات پہنچا دی، اللہ نے سن لی. اب کب کس طرح اور کیسے میری داد رسی ہو، میری پریشانی دور ہو، یہ اللہ کو معلوم. جیسے ڈاکٹر کو معلوم ہے، ہم بار بار بے صبری سے ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ کب ٹھیک ہوں گے، ڈاکٹر صاحب یہ کب ٹھیک ہوں گے، یہ مسئلہ کیسے ہوگا. تو ڈاکٹر کہیں گے بھائی آپ یہ دوا استعمال کرتے رہیں، انشاءاللہ میں بتا نہیں سکتا لیکن ہو جائیں گے ٹھیک. تو اللہ کب آپ کی پریشانی کو دور کرے گا اللہ کو معلوم. لمٹس، ڈیوریشن، انٹینسٹی، یا ہو سکتا ہے خدا نخواستہ دعا قبول ہی نہ ہو اور اللہ اس دعا کو قیامت کے لیے رکھ لے. کہتے ہیں نا کہ جو دعا دنیا میں قبول نہیں ہوتی، جو حسرتیں ناتمام رہ جاتی ہیں، اللہ قیامت میں پوری کر لے گا. تو یہ تو ہمیں اطمینان ہو جاتا ہے کہ مثلا ایک اماؤنٹ آپ کی کھو گئی تو ہم کیا کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے اللہ نے چاہا تو وہ مل جائے گی، نہیں ملی تو قیامت میں اس کا عوض مل جائے گا ہمیں. کسی کو قرض دیا، اس نے نہیں لوٹایا، کہیں پیسے کاروبار میں ڈوب گئے، تو وہ ڈوبے نہیں، وہ انویسٹ ہو گئے. امام کے پاس کسی نے آئے نا کہ امام کو پیسے دیے اور کہا کہ کسی جگہ اس کو لگا دیے گا کاروبار میں، اور چلا گیا، واپس آیا تو امام نے کہا ہم نے لگا دیے اور تم کو ایک بہت بڑا گھر ملے گا جس کی ایک دیوار جو ہے فلاں امام سے مل رہی ہوگی، دوسری دیوار فلاں امام سے، تیسری چوتھی دیوار ایک معصوم سے مل رہی ہوگی. تو اس شخص نے بےتاب کو کہا وہ کہاں ہے وہ گھر؟ کہ جنت میں ہے. اللہ تو یہ ہے وہ انویسٹمنٹ. جب آدمی کا نقصان ہوتا ہے، دعا قبول نہیں ہوتی، تو آدمی کہتا ہے ٹھیک ہے مجھے دنیا میں نہیں تو آخرت میں تو مل جائے گا. تو یہ ہے وہ ذکر جو دعا کی صورت میں ہو، اللہ کی حمد و ستائش کی صورت میں ہو، نعمت کے ملنے پر، یا صبر و شکر کی سیرت میں ہو. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورہ رعد آیت نمبر 28، کہ بے شک دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے. ذکر یعنی آپ دعا کر رہے ہیں، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو دعا اب ذکر میں تبدیل ہو گئی، کم از کم اس نے آپ کو ایک طمانینت قلب، ایک سکون آپ کو عطا کر دیا. ڈپریشن کے لیے خصوصی طور پہ جس ذکر کی ریکمنڈیشن ہے وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. روایات میں آیا کہ یہ جو ذکر پڑھے گا کوئی طاقت اور قوت والا نہیں سوائے اللہ کی عظیم ذات کے. اور اس کے علاوہ ایک اور ذکر ہے وہ ہے استغفار. دیکھیں آپ گھر میں بھی میلے کچیلے ہو کر اور والدہ کی ناراضگی لیے ہوئے گھر میں داخل ہوں تو آپ کو ویلکم نہیں کیا جائے گا. بات، خواہش، آپ کی ریکویسٹ، درخواست تو دور کی بات، آپ کو ویلکم بھی نہیں کیا جائے. آپ کو کہا جائے گا بھی پہلے کپڑے تبدیل کرو، پہلے نہاؤ، پھر گھر میں آنا. اچھا تم کو ایک کام ہم نے کہا تھا مثلا بازار سے کچھ لانے کا، وہ تم نہیں لائے، پہلے وہ لے کر آؤ. تو جب آپ نافرمانی چھوڑیں گے، جب آپ کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اس صورت میں پھر آپ کی دعا قبول ہوگی، اس صورت میں پھر آپ کے مصائب دور ہوں گے یا آزمائش قابل برداشت ہوگی. تو استغفار ایک بہت بڑا جسے کہتے ہیں کہ ذکر ہے جو اللہ کے قرب کا بھی ذریعہ بنتا ہے. اور جب قرب حاصل ہو جائے گا تو بات بھی پہنچ جائے گی. آپ گورنر ہاؤس تک پہنچے نہیں، آپ وزیر اعظم کے محل تک پہنچے نہیں، بادشاہ کی کرسی اور تخت تک پہنچے نہیں، تو بات کون پہنچائے گا اور کیسے پہنچے گی؟ تو اللہ کی جو کرسی ہے، واسعہ کرسی السماوات والارض، یا اللہ کا جو قرب ہے وہ ڈسٹنس یا مکان سے مشروط نہیں ہے بلکہ اس کی رضا سے مشروط ہے. جب آپ اس قابل ہو جائیں گے، اس کی رضا مل جائے تو آپ خود بخود قریب ہو جائیں گے. اور استغفار کر کے آپ کم از کم وہ حجابات جو استغفار کی وجہ سے آپ کے اور خدا کے درمیان ہوتے ہیں، آپ کو آپ کے ابو ایک ٹاسک دیں اور باہر چلے جائیں، میں 2 سال بعد آؤں گا، یہ سب کام کر کے رکھنا، جب واپس آئیں تو آپ وہ کام نہ کریں اور پھر کہیں گے آپ میرے لیے یہ چیز لائے، آپ میرے لیے وہ چیز لائے. تو یہی کہیں گے بھئی آپ سے تو بات ہوئی تھی، آپ یہ کام کریں گے. تو اللہ کی
رضا قرب خداوندی مشروط ہے کہ آپ گناہوں میں مبتلا نہ ہوں اور آپ شکوہ شکایت زبان پہ نہ لائیں اور اللہ ہی کو سب سے بڑا سمجھیں. جسے کہتے ہیں نا کہ آپ مصیبت کو یہ نہ کہیں کہ تو بڑی مصیبت ہے، بلکہ آپ خدا سے کہیں کہ تو بڑا خدا ہے، تو میری مصیبت سے بھی بڑا خدا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان استغفار کرے، لا حول پڑھے، کم از کم دعا کرنے سے یہ چیز حاصل ہو جائے گی. اگر دعا قبول نہ بھی ہو، ایک سکون ہو، طمانینت. اور اللہ ہی ہے جو الٹیمیٹلی، آپ وسیلہ یا جو دعا کرتے ہیں معصومین سے، وہ بھی الٹیمیٹلی خدا ہی سے اپروو کرواتے ہیں، خدا ہی سے آپ کی طرف پلٹاتے ہیں. تو کسی ایسے شخص سے امیدوں کو وابستہ کر لینا اور یہ کہ سمجھنا کہ بس یہ شخص میرے مسائل کو حل کرے گا، اگر وہ کرے گا بھی تو خدا کی طاقت کے ذریعے، خدا کے حکم کے ذریعے کرے گا. تو 7ویں چیز زہد اور 8ویں چیز ذکر. 9ویں چیز کام کاج. کہتے ہیں کہ چھوٹے موٹے کام جن کو ہم چھوٹا موٹا کام سمجھتے ہیں، حقیقت میں وہ چھوٹے موٹے کام نہیں ہوتے، وہ آپ کی ذہنی آسودگی کے لیے ہوتے ہیں. دیکھیں بعض اوقات انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ بغیر محنت و مشقت کے غذا رزق میرے گھر میں پہنچا دے، یعنی میں اشارہ کروں میرے سامنے کھانا آ جائے، تو کیا یہ ممکن نہیں تھا؟ خدا کے لیے ممکن تھا. اب میں اشارہ کروں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاؤں جہاں مجھے جانا ہو، یا میں جو اشارہ کروں میرا درد ٹھیک ہو جائے، مرض جو ہے وہ ختم ہو جائے. یہ سب کچھ ممکن تھا کہ انسان کو اپنے گھر بیٹھے ہوئے سب کچھ مل جاتا، جو کہ جنت میں ہوگا. لیکن یہ بھی خدا کے لیے ممکن تھا کہ وہ اس دنیا میں بھی ہم کو دے دیتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ کو چھوٹی چھوٹی مشکلات میں ڈالے تاکہ آپ کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنے میں آسانی ہو. نمبر 1. نمبر 2، جو آپ کی ذہنی توجہ ہے وہ بڑھ جائے. دیکھیں نا، ایک گھر میں مثلاً کسی کا انتقال ہوتا ہے تو وہ گھر والے، آپ نے دیکھا ہوگا اس دن کھانا وانا نہیں پکتا، گھر میں کسی کو ہوش ہی نہیں ہوتا کھانے پینے کا، بلکہ شاید 3 دن تک لوگ جو ہے وہ پڑوس سے کھانا بھیجتے ہیں، پھر چوتھے 5ویں دن کھانا شروع ہوتا ہے، یا دفتر جانا یا گھر کے کام کاج شروع ہوتے ہیں. لیکن اگر یہ کیفیت عمر بھر رہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ خواتین کھانا نہیں پکائیں، بچے اسکول نہ جائیں، مرد حضرات کمانے کے لیے نہ نکلیں. یہ تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے جو چھوٹے موٹے کام، جس کو آپ چھوٹا موٹا کام کرتے ہیں، جو لوازمات زندگی ہیں، گھر کی صفائی ستھرائی ہے، کھانا پکانا ہے، کپڑے دھونے ہیں، یا دیگر کام ہے. بلکہ کپڑے دھونے کے لیے تو روایت میں آیا ہے کہ رنج و غم، ڈپریشن کپڑے دھونے سے دور ہوتا ہے. وہ شاید اس وجہ سے کہ طہارت اور نفاست جب آدمی دیکھتا ہے تو اس کا دل خوش ہوتا ہے. ایک اچھا آدمی بھی ہو اور نیک آدمی بھی ہو، جب وہ گندگی کچرا دیکھتا ہے تو اس کا دماغ معاف ہو جاتا ہے. اور آپ آفس سے باہر سے سورج کی تمازت میں بھوکے پیاسے پریشان گھر میں داخل ہوں، لیکن گھر میں سب چیزیں اپنے مقام پر ہوں، پرسکون ماحول ہو، تو آپ کتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ بھئی مجھے جو ہے وہ سب چیزیں اپنی جگہ پہ مل گئی. تو کپڑے دھونے کے حوالے سے خصوصی طور پہ کہا گیا ہے، اور ویسے بھی گھر کا کام جو ہے وہ انسان کی توجہ بٹاتا ہے، اور کچھ دیر کے لیے صحیح وہ اپنے غم کو بھول جاتا ہے. مثلاً فوجیوں کو کہا جاتا ہے کہ جب آپ اپنی بیرکوں سے نکلیں تو اپنے کمرے کو صاف کر کے نکلیں، اپنے بستر کو اپنی جگہ پر، تکیے، چادریں اور کمرے کے سامان اپنی جگہ پہ رکھیں، صاف ستھرا رکھیں، اور پھر گھر سے باہر نکلیں، پھر آپ مشق کرنے کے لیے آئیں، ایکسرسائز کرنے کے لیے آئیں. تو فوجیوں میں سے ایک فوجی نے سوال کیا کہ بھئی اس کی کیا ضرورت ہے، اس کے لیے تو آپ ایک خادم رکھ لیں، ہمارا 15 منٹ یا ہمارا آدھا گھنٹہ ضائع ہو جاتا ہے اس میں. ہم جو اس مقصد کے لیے فوج میں آئے ہیں لڑنے کے لیے، اس کی مشق کے لیے، ہم وہ کریں، یہ چھوٹا موٹا کام کوئی اور کر لے گا. تو اس کے آفیسر نے بڑا اچھا جواب دیا کہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ تم اپنے محاذ میں ناکام ہو جاؤ، ضروری تھوڑی ہر مرتبہ تمہیں فتح ملے، کبھی شکست سے بھی آدمی دو چار ہوتا ہے. تو اگر تم ناکام ہو جاؤ تو جب گھر واپس آؤ، اپنے کمرے میں داخل ہو، تو کم از کم تم یہ تو کہہ سکو میں اس قابل تو ہوں کہ اس کمرے کو صحیح طور پہ درست طور پہ رکھ سکتا ہوں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ خاتون خانہ اگر کسی بات پہ پریشان ہیں، ان کا بچہ آتا ہے کہتا ہے کہ امی میں اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا، تو وہ سکون کا سانس لیتی ہیں، کم از کم میں اس قابل تو ہوں کہ اپنے بچے کی اچھی تربیت کر سکوں. اس طرح ماں باپ
باپ پریشان ہوتا ہے، بے روزگار ہوتا ہے، جب وہ گھر آتا ہے بچے کو دیکھتا ہے اس کا ہاتھ بٹا رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ چلو کم از کم کوئی گھر میں تو ہے میرا جو ہاتھ بٹا رہا ہے۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے کام جس پہ ہم مشغول ہوتے ہیں، خصوصاً وہ کام کہ جو آپ لوگوں کے لیے کرتے ہیں۔ آپ پریشان بیٹھے ہیں، کوئی آپ کو چائے پیش کر دے، اس وقت اس پریشانی میں کتنا خوش ہو جاتے ہیں آپ۔ چھوٹا سا کام ہے، آپ بھی اٹھ کے وہ چائے بنا سکتے تھے، لیکن جب آپ کے سامنے چائے رکھ دی تو آپ خوش ہو گئے، بھائی چلو میری کوئی کیئر کرنے والا ہے۔ یا آپ گھر سے نکلے، بیگم پریشان ہیں، اداس ہیں، لڑائی جھگڑا ہو گیا، آپ نے نکلتے ہوئے کہہ دیا بھائی تمہارے لیے کچھ لے آؤں، تو آپ خوش ہو گئے، بھی چلو کوئی ہے، چھوٹی سی چیز ہے بظاہر لیکن وہ کوئی ہے میرے خیال کرنے والا۔ تو یہ جو چیز ہے نا، چھوٹے موٹے کام، خصوصی طور پہ وہ کام کہ جو لوگوں سے متعلق ہیں، گھر والوں سے متعلق ہیں، وہ فقط کام یا مادی ضرورت پوری نہیں کرتے بلکہ ایک روحانی تعلق کو مضبوط کرتے۔ بڑا اچھا کسی نے جملہ بولا کہ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں اور غم بانٹنے سے کم ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیے، میت آتی ہے گھر میں، 2-4 افراد ہوتے ہیں، کتنی بھاری میت ہوتی ہے آپ کے لیے۔ جب محلے والے جمع ہو جائیں، تجہیز و تکفین و غسل، تمام معاملات میں آگے بڑھ بڑھ کے کام کریں، آپ کو تسلی تو آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ کام آپ بھی کر سکتے ہیں یا کروا سکتے ہیں، لیکن جب محلے والے دوست احباب آتے ہیں تو آپ کا غم ہلکا ہو جاتا ہے، یعنی جو غم تھا اس کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ اب آئیے دوسری طرف، خوشی ہوتی ہے، سالگرہ مثلاً کسی کی ہے، کوئی بھی نہیں آئے، آپ اکیلے بیٹھے کیک کاٹ رہے ہیں، تو آپ کو مزہ آئے گا، چاہے وہ کتنا قیمتی ہے، کوئی کتنی آپ نے اس پہ جو ہے آمدنی اپنی خرچ کر دی ہو، لیکن جتنے لوگ زیادہ آئیں گے اتنی خوشی ہوگی۔ کتنی خوشی سے ہم بتاتے ہیں فلاں میں شادی میں تو وہ بھی آئے جن کی ہمیں توقع ہی نہیں تھی، وہ تو بڑے مصروف ہوتے ہیں، یا وہ بھی آئے جن سے ہمارے تعلقات خراب تھے، ان کو تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں اپنی کسی محفل میں، اور وہ آ گئے۔ تو خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں اور غم بانٹنے سے کم ہوتے ہیں۔ اور یہ چھوٹے موٹے کام، کوئی بڑے تحائف نہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹی چھوٹی جسے کہتے ہیں باتیں، جن سے ہم ایک دوسرے کو تسلی اور دلاسا دے سکتے ہیں۔ تو کام کاج انسان کی اٹینشن ڈائیورٹ کرتے ہیں، کام کاج خصوصی طور پہ جن کا تعلق دوسروں سے ہوتا ہے اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو چیز آتی ہے وہ ہے غذا۔ غذا میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے سب سے پہلے رزق حلال، اس کے بعد خصوصی طور پہ غذائیں جیسے کہ انگور یا سیاہ انگور کے بارے میں امام سے روایت ہے کہ جو یہ کھائے گا اس سے رنج و غم یا ڈپریشن جو ہے وہ دور ہوگا۔ 11ویں چیز طہارت۔ ویسے تو روایت میں واضح طور پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے سر دھونے کا، کہ سر دھونے سے ڈپریشن دور ہوتا ہے، لیکن مجموعی طور پہ جو علماء کی ریکمنڈیشن ہے اسلامی حوالے سے وہ یہ ہے کہ طہارت، غسل اور وضو کا اہتمام۔ جو انسان نجس رہے گا، آپ نے دیکھا ہوگا نجاست کی حالت میں، نجاست کیا، اگر آپ کے کپڑے بھی گندے ہو جائیں، نجس نہ ہوں، تو آپ کو ایک الجھن ہوتی ہے، ایک پریشانی ہوتی ہے، اور وہ کپڑے آپ تبدیل کر لیں، غسل کر لیں اور وضو بھی کر لیں تو انسان جو ہے پاک و طاہر ہو جاتا ہے۔ ابھی بات ہوئی تھی استغفار کی، کہ استغفار جو ہے انسان کو رنج و غم سے دور کرتا ہے۔ تو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے وارد ہوا ہے کہ لوگوں پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جب گناہوں سے بچنا مشکل ہو جائے گا، یعنی کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں گناہ سے بچوں، گناہ کی دھول اس تک پہنچے گی۔ اصحاب نے دریافت کیا کہ جب ہم اس زمانے کو پائیں تو ہم کیا کریں؟ تو رسول نے کہا تم ہر وقت باوضو رہنا۔ تو یہ گناہوں سے بچنے کی بھی ایک ترکیب ہے کہ جو اللہ سے قریب کر سکتی ہے، اور ایک طہارت و پاکیزگی۔ دیکھیں ہم وضو کیوں کرتے ہیں؟ نماز پڑھنے کے لیے۔ ہم وضو کیوں کرتے ہیں؟ قرآن پڑھنے کے لیے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا وضو کر کے نکلے کوئی سامنے ہو تو کیا پوچھتا کہ نماز پڑھ رہے ہیں آپ کو، آپ کو ذکر کرنا ہے، کوئی دعا پڑھ رہے ہیں، کوئی تلاوت کر رہے ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ نہیں میں تو ویسے ہی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وضو جو ہے وہ نیکیوں کے لیے ہوتا ہے۔ اگر آپ نیکی نہیں کر رہے، کم از کم آپ گناہ سے دور رہیں گے،
کیا آپ نے اس لیے گناہ کیا تھا کہ آپ موسیقی سنیں؟ آپ نے اس لیے گناہ کیا تھا کہ آپ غیبت کریں؟ آپ نے اس لیے گناہ کیا تھا کہ آپ بد نظری کریں؟ آپ نے اس لیے گناہ کیا تھا کہ آپ احانت مومن کا مرتکب ہوں؟ تو باوضو ہونا آپ کو نیکیوں کی طرف رغبت دیتا ہے. اگر نیکیوں کی طرف رغبت نہیں بھی دیتا، نیکی نہیں بھی کر رہے، آپ دیکھیے گا آپ کی سوچوں میں ایک طہارت ہوگی، آپ کی سوچوں میں کینہ پروری نہیں ہوگی، سوء ظن نہیں ہوگا کہ فلاں نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا یہ کر دیا. آپ جو ہے پازیٹیو اپروچ رکھیں گے اپنے معاملات اور اپنی زندگی کے حوالے سے. طہارت. 12ویں چیز جو کہ جدید نفسیات کے حوالے سے ہے، اور وہ ہے NLP ٹیکنیک جو بتائی جاتی ہے نفسیات کے حوالے سے. اگر اس کو بھی استعمال کر لیا تو کوئی قباحت نہیں، کیونکہ آپ دوا تو استعمال کرتے ہیں اپنے مرض کے لیے، اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں. تو نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ ایک جدید نفسیات ہے کہ جس میں ہم لوگوں کو امیجنیشن یا انڈرسٹینڈنگ اپنی بیماری کے حوالے سے وہ ڈیولپ کرواتے ہیں ویسے، اور ایک پاورفل امیجنیشن کی عادت ڈلواتے ہیں. دیکھیں علم کیا ہے؟ صور الاشیاء فی العقل. علم کیا ہے؟ کسی چیز کا، کسی شے کا تصور آپ کی عقل میں ابھرے، پاپ اپ ہو، فلیش ہو اور سامنے آئے. جیسے میں آپ کو کہتا ہوں درخت، تو درخت آپ کے ذہن میں ایک فلیش لائٹ، ایک بلب کی طرح سامنے آئے گا. میز، فوراً ایک میز کا ہیولہ سامنے آئے گا. کسی امام کا بھی نام لی جائے، کچھ نہ کچھ، حالانکہ آپ نے دیکھا نہیں لیکن کچھ نہ کچھ ہیولہ، نورانی چہرہ جو ہے وہ آپ کے سامنے آتا ہے. تو اسی طرح اگر آپ اپنی امیجنیشن کو پاورفل بنائیں تو نفسانی امراض سے آپ چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. مثلاً ایک ٹیکنیک جو NLP میں ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہے ایگزٹ فرام اٹ، یعنی اس سے باہر نکلو. یعنی جو آپ کی سوچ ہے، جو سوء ظن ہے، جو کینہ ہے، جو خوف ہے، اس سے باہر نکلو. ایگزٹ فرام اٹ. دیکھیں ہوتا کیا ہے، اگر کوئی شخص کسی ماضی کے واقعے کی وجہ سے ڈپریشن میں مبتلا ہے تو وہ اس واقعے کے بارے میں بار بار سوچتا رہتا ہے. مثلاً میری فلاں جگہ جو بے عزتی ہو گئی، یا فلاں حادثہ ہو گیا جو ابھی تک مجھ سے چمٹا ہوا ہے اور میرے ذہن سے لگا ہوا ہے، اور وہ یاد میرے ہاتھ سے، میرے ذہن سے نہیں محو ہوتی. تو ہوتا کیا ہے، وہ واقعہ آپ اپنے طور پہ دہراتے ہیں. اچھا، اس کے لیے ضروری بھی نہیں ہے سائیکالوجسٹ یا ڈاکٹر یا استاد یا بزرگ یا کوئی بھی شخص جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے آپ کی ہیلپ کر رہا ہے اس کو آپ بتائیں. کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں، پرسنل ہوتے ہیں، خاندانی ہوتے ہیں، آپ بتانے سے بھی گریز کرتے ہیں، شرماتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ نہ بتائیں، آپ اس واقعے کے بارے میں سوچیں اور اسٹیپ بائی اسٹیپ سوچیں کہ آپ کہاں گئے تھے، کس سے ملے تھے، کیا آپ نے کہا تھا، اس نے کیا جواب دیا تھا، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا. آپ سوچیں، فقط سوچیں ان اسٹیپس کو. اور جو آخری اسٹیپ ہے، مثلاً فلاں شخص نے آپ کو دھکے دے کے باہر نکالیا، فلاں شخص نے آپ کو برا بھلا کہہ کے کہا نکل جاؤ میرے گھر سے، مثلاً اس آخری منظر کو پاز کر دیں، روک دیں. جیسے ٹی وی پہ اور یوٹیوب پہ یا انٹرنیٹ پہ ہم پاز کا بٹن دبا کے اس کو پاز کر دیتے ہیں نا، اس کو پاز کر دیں. اور اس کے بعد اس اسکرین کو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ منیمائز کا آپشن ہوتا ہے انٹرنیٹ پہ، منیمائز اسکرین چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہے. تو آپ اپنے ذہن میں اس اسکرین کو، اس تصور کو، اس منظر کو چھوٹا کرتے چلے جائیں. اتنا چھوٹا کر لیں کہ وہ جگہ، وہ کمرہ، وہ مقام ایک قفس، ایک لاک، ایک پنجرے کی صورت اختیار کر جائے. جیسے ایک پرندہ کسی پنجرے سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے اور بالآخر وہ نکل جاتا ہے. جگہ یا سوراخ یا دروازہ یا کھڑکی بہت چھوٹی ہوتی ہے لیکن وہ اس میں سے نکل جاتا ہے. تو آپ یہ کوشش کریں کہ آخری منظر چھوٹا سے چھوٹا، مختصر سے مختصر ہوتا چلا جا رہا ہے اور آپ اس سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اب بالآخر آپ اس سے نکل جاتے ہیں. 4-5 مرتبہ کہتے ہیں اس عمل کو دہرائیں. جو سائیکالوجسٹ ہے وہ دہرائیں یا خود آپ اپنے طور پہ دہرائیں، اپنے طور پہ بھی آپ دہرا سکتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے معاون ہوتی ہے آپ کے لیے اس واقعے کو بھلانے سے. آپ اس واقعے کو، یہی ہوتا ہے اصل تو، یادیں یا وہ واقعات، وہ حادثات ہوتے ہیں جو آپ، جملے ہوتے ہیں جو گونج رہے ہوتے ہیں، مثلاً فلاں نے یہ کہہ دیا تھا. تو یہ ایک طریقہ ہے NLP ٹیکنیک، ایگزٹ فرام اٹ. ایک اور ٹیکنیک، یہ تو ماضی کے حوالے سے ایک ٹیکنیک ہو گئی. ایک اور ٹیکنیک جو
فی الحال یعنی آپ جس سے دو چار ہیں، مثلا ایک شخص ہے آفس میں، اس کو یہ ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے کہ میرا جو باس ہے وہ میری بے عزتی کرتا رہتا ہے، مجھے روزانہ آفس میں بلاتا ہے، مجھ سے سارا حساب کتاب پوچھتا ہے اور پھر کہتا ہے تم انیفیشینٹ ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو، اور میں کچھ بول بھی نہیں پاتا. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو غلط فہمی پر مبنی ہوتی ہیں. تو اس کے لیے ایک اور ٹیکنیک ہوتی ہے اسی سے ملتی جلتی، ابو اٹ آل، یعنی اس چیز سے اپنے آپ کو بلند کرنا. تو ہوتا یہ ہے کہ آپ جس چیز سے ڈرتے ہیں، جو شخص آپ پہ غلبہ پانے کی کوشش کرتا ہے، وہ شخص بھی ہو سکتا ہے، کوئی جانور بھی ہو سکتا ہے جسے آپ ڈر رہے ہوتے ہیں، حشرات الارض بھی ہو سکتے ہیں. تو آپ اس کے سامنے کھڑے ہیں اور آپ اپنے آپ کو بڑا کر رہے ہیں، مسلسل بڑا کر رہے ہیں. جیسے بوتل کا جن نہیں ہوتا، جب نکلتا ہے بوتل سے تو چھوٹا ہوتا ہے اور پھر وہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا بڑا ہوتا ہے کہ آپ ڈر جاتے ہیں. پھر وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ کیا چاہیے آپ کو، پھر آپ اس کو بتاتے ہیں. تو آپ اتنے بڑے ہو جائیں، اتنا بڑا کر لیں اپنے آپ کو کہ سامنے والا خود آپ سے پوچھے اور آپ سے سجیسشن مانگے، مشورہ مانگے، اور پھر وہ آپ کی چیزوں پر، بوتل کا جن تو جن خود عمل کر رہا ہوتا، وہ شخص پھر آپ کی باتوں پر عمل کرے. کیوں؟ کہ آپ نے اپنے آپ کو بڑا ثابت کر دیا ہے. اچھا، پریکٹیکلی بھی یہ ہوتا ہے، آپ کسی کو سمجھاتے ہیں جو آپ کی بات نہیں سمجھتا ہے، تو 2-3 مرتبہ سمجھانے پر وہ بات سمجھ جاتا ہے، کہتے ہیں ہاں یہ بات آپ نے پہلے کیوں نہیں بتائی، اگر آپ پہلے بتا دیتے تو میں آپ پہ ناراض نہیں ہوتا. یہ پریکٹیکلی بھی گفتگو سے بھی آپ نے دیکھا ہوگا، یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. گھر میں بھی کوئی آپ پہ ناراض ہوا، آپ نے بتا دیا بھائی مسئلہ یہ نہیں تھا، یہ تھا. کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا، آپ نہیں کھول رہے، تو آنے والا کہتا بھی اتنے دیر سے کھڑا ہوں، بھائی میں نماز پڑھ رہی تھی، اس لیے جو ہے مجھے جو آواز تو آئی لیکن میں نہیں آ سکی. یا فون پہ کوئی بات کر رہا ہوتا ہے، کوئی فون کر رہا ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اتنا بڑا ظاہر کریں سائیکالوجیکلی، ذہنی طور پہ، کہ سامنے والا کہے کہ نہیں یہ مجھ سے بہتر جانتا ہے اور جو میں اس کو سمجھ رہا ہوں. لوگ عموماً آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ بھی بھیگی بلی بن رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی ناجائز باتوں کو منوائیں یا ناجائز طریقے سے اپنے آپ کو بڑا ثابت کروائیں، فلاں کا نام لے کے بھئی میں فلاں خاندان سے ہوں، یا فلاں صاحب مجھے جانتے ہیں، یا فلاں کی وجہ سے آپ جو ہے مجھے چھوڑ دیں. یہ نہیں. اپنے طور پہ جو ریکوائرمنٹ ہے، جو شرائط ہیں بڑا ہونے کی، وہ آپ اپنے ذہن میں لائیں، اپنے آپ کو بڑا کریں. سامنے والا خود سمجھ جائے گا کہ بھئی یہ کچھ ہے، اس میں کچھ قابلیت ہے، کچھ میں کچھ استطاعت ہے، اور مجھے اس کو مغلوب نہیں کرنا، مجھے اس کو نقصان نہیں پہنچانا. اگر نقصان پہنچاؤں گا تو خود میرا نقصان ہو سکتا ہے، کمپنی کا نقصان ہوتا ہے. مثلا آپ جو ہے کسی کے ساتھ لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، اور وہ جاب چھوڑ کے چلا جاتا ہے، تو پتہ چلا کہ خود کمپنی کے لیے وہ بہت بڑا ایسٹس تھا، کمپنی کے لیے بہت زیادہ ضروری تھا، اور آپ اس سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. تو یہ 12ویں اور آخری وجہ اور علاج آپ کے سامنے پیش کی گئی ڈپریشن کے حوالے سے. اب آئیے ہماری گفتگو کا چوتھا اور آخری مرحلہ، اور وہ ہیں قابل ستائش غم. یعنی وہ ڈپریشن جو کہ ریکوائرڈ ہے، مطلوب ہے اللہ کو. اگر آپ اس ڈپریشن میں، اس رنج و غم میں مبتلا ہوں گے تو اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، اور یہ دنیا کے لیے بھی، یا کم از کم آخرت کے لیے تو ضرور بالضرور آپ کے لیے فائدہ مند ہے. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. سب سے پہلے تو دیکھیں، یہ سمجھ لیجئے کہ صرف اور صرف ایک قسم کا غم ہے کہ جو دائمی ہے اور ہمیشہ کے لیے ذلت و رسوائی کا سبب ہے. جو بھی اس غم سے چھٹکارا پانے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس غم کی طرف پلٹا دے گا، اور یہ غم خدا کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، جس کی وجہ سے اس غم کا کوئی علاج نہیں ہے. اور وہ کون سا غم ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج آیت نمبر 22 میں کیا ہے کہ کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیہا. کلما ارادوا، کہ جو لوگ ارادہ کریں گے ان یخرجوا، اس سے نکلنے کا، تو اللہ کیا کرے گا؟ منہا، من غم، اس غم سے اس کو وہاں پلٹا دیا جائے گا. اعیدوا فیہا، جس کا اس سے وعدہ کیا گیا ہے. سورہ حج آیت نمبر 22. بس یہ وہ غم ہے جس سے ہر وقت بچنے کی ہمیں دعا کرنی چاہیے. وہ دائمی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ مبتلا رہنے والا ہے، اور اس سے آپ کو کوئی بچا نہیں سکتا. اچھا،
اب آئیے ان غموں کی طرف جو ریکمینڈڈ ہیں، جو تائید الہی لیے ہوئے ہیں اور جس میں اللہ کی رضا شامل ہے، اور وہ ہے اللہ سے ملاقات کا غم، اللہ سے خوف کا غم، ایسی چیز، ایسے کام کو کرنے کا خوف کہ جس میں اللہ کی ناراضگی شامل ہو، وصال یار جسے کہتے ہیں نا، وصال یا فراق الہی۔ شہزادی کونین جناب سیدہ فاطمہ کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا نا، کہ جب لباس عروسی دیا اور رسول آئے اور رسول خوش ہوئے تو کیا کہا رسول نے کہ تمہیں جو مانگنا ہی مانگو۔ اس وقت آپ ایک نیا جوڑا مانگ لیتی جو اس سے بہتر تھا، اس وقت آپ دنیا کی کوئی چیز مانگ لیتی، آپ جنت مانگ لیتی۔ آپ نے کیا کہا؟ مجھے صرف اور صرف خدا سے ملاقات کی تمنا ہے۔ یہ ہے وہ فراق الہی جس میں مومن تڑپ رہا ہوتا ہے، اس لیے نہیں کہ گرمی بہت ہے، اس لیے نہیں بیمار ہوں، اس لیے نہیں کہ فقر و فاقے کا شکار ہوں، مجھے اس دنیا سے نفرت ہے، نہیں، مجھے خدا سے ملاقات کرنی ہے جو حق ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری دنیا ہے۔ تو میرے ہاتھ سے سب کچھ لے لیا جائے، میری جان لے لی جائے، لیکن مجھے ملاقات پروردگار کروا دی جائے۔ اس حالت میں خدا مجھ سے راضی اور میں راضیۃم مرضیہ، خدا مجھ سے راضی اور میں خدا سے راضی ہوں۔ کون سا غم؟ حد تو یہ ہے کہ انسان جہنم کے غم سے، جہنم کے عذاب سے نہ ڈرے، بلکہ خدا کے فراق سے ڈرے۔ صبر تو علی عذابک کیف فکیف اصبر علی فراقک، کہ میں تیرے عذاب پر تو صبر کر لوں گا، لیکن تیری جدائی پہ کیسے صبر کروں گا؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں، دو بچے لڑتے ہیں اس کے کسی کھلونے پر، جو گندا بچہ ہوتا ہے ماں جو ہے وہ کھلونا لے کر اس گندے بچے کو دے دیتی ہے، جاؤ میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ اور جو اچھا بچہ ہے اس کو گلے لگا کے کیا کہتی ہے؟ بیٹا آپ تو میرے گڈ بوائے ہو نا، آپ تو فرما بردار بیٹے ہو نا، میں آپ کو اس سے اچھا کھلونا لا دوں گی۔ فوراً نہیں دیتی، لا دوں گی اور انشاءاللہ اللہ آپ کو اجر دے گا۔ اسی طرح کے جملے ہوتے ہیں نا، صبر کی تلقین ہوتی ہے جس میں وعدہ ہوتا ہے۔ تو مولا یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے اس کی کوئی فکر نہیں کہ میں نعوذ باللہ من ذالک جہنم کی آگ میں جلوں، مجھے تو فکر یہ ہے کہ تم مجھ سے ناراض ہوگا، مجھے ناراضگی نہیں چاہیے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر آپ کو جنت مل جائے اور خدا کی رضا نہ ملے تو لعنت ہو ایسی جنت پر جو خدا کی رضا کے بغیر ہو۔ مولا فرماتے ہیں صبر تو علی حر نارک کیف اصبر عن نظر الی، کہ میں صبر کر لوں گا اس جہنم کی آگ پر، لیکن جو تیری نظر مجھ سے پھر جائے گی، چشم پوشی جسے کہتے ہیں کہ نظریں پھیر لینا غصے سے، میں اس پہ کیسے صبر کروں گا۔ ان نظر الی رحمتک، صبر تو علی حر نارک، میں تیری جہنم کی آگ پر صبر کر لوں گا، فکیف اصبر حر، کہ میں رحمت تیری رحمت کی نظر کے پھر جانے پر کیسے صبر کروں گا۔ یہ ہے کمال بندگی، یہ ہے کمال خوف، یہ ہے کمال رنج و غم جو اللہ کو مطلوب ہے۔ اس کے بعد اس شخص کے ناراض ہونے کا غم جس کے ناراض ہونے سے اللہ بھی ناراض ہو جائے۔ مثلا مظلوم ہے کوئی، آپ اس پہ ظلم کر رہے ہیں اور وہ آپ کے خلاف آپ کے لیے بد دعا کر رہا ہے، آپ اس سے ڈریں۔ اب چاہے وہ مومن ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، آپ نے اس پہ ظلم کیا، وہ فی الحال مظلوم ہے، آپ ظالم ہیں، تو آپ کو اس چیز سے بھی ڈرنا چاہیے۔ یہ ہے اصل رنج و غم۔ اور دیکھا ہوگا آپ نے، کچھ لوگ ہوتے ہیں بیچارے، وہ نہ چاہتے ہوئے کسی نے ان کی بے عزتی کی، اس نے بھی غصے میں آ کے ایک آدھ جملہ کہہ دیا، نہ چاہتے ہوئے بھی بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ بھئی ایسا بھی کیا کر دیا میں نے جو آپ مجھے اتنا کہہ رہی ہیں، آپ نے بھی ایک جملہ کہہ دیا۔ اب وہ جملہ جو ہے وہ آپ کو سونے نہیں دیتا، کیا ضرورت تھی وہ جملہ کہنے کی؟ اگر کسی نے مجھے برا بھلا کہہ بھی دیا تو میرے ثواب میں چوتھے امامی کا جملہ ہے نا، کسی نے ان کو برا بھلا کہا تو آپ نے کیا کہا؟ اگر تو سچا ہے تو خدا مجھے معاف کرے، اور اگر تو جھوٹا ہے تو خدا تجھے معاف کرے۔ بس یہ کافی ہے۔ اگر کوئی شخص آپ سے ناراض ہو، بدتمیزی کرے اور آپ کا کوئی قصور نہ ہو، بس آپ یہ جملہ کہہ دیں کہ اگر آپ صحیح ہیں تو خدا مجھے راض کرے، اگر آپ غلط ہیں تو خدا آپ کو
جو ہے وہ معاف کرے۔ تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ دن بھر کیا بعض اوقات مہینوں پریشان رہتے ہیں کہ میں نے وہ جملہ کہا کیوں، اور وہ جملہ ایسا ثبت ہو جاتا ہے بیچارے کسی کے ذہن میں، کسی کی آپ بے عزتی کرتے ہیں، بعض اوقات تو بہت سارے جملے ہم بھول بھی جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سے فراق، یعنی اللہ سے ملاقات کا غم، کہ بس کب ملاقات ہوگی، میں ملنا چاہتا ہوں۔ جیسے بچہ ہے، اس کا باپ باہر سے آ رہا ہے، تو سچی محبت کرنے والا اپنے باپ کو دیکھ کے خوش ہوگا، اور جھوٹی محبت کرنے والا ان تحفوں سے خوش ہوگا جو باپ اس کے لیے لایا ہے۔ اکثر اب بابا کہتے ہیں نا کہ امریکہ سے آ رہے ہیں، دبئی سے آ رہے ہیں، باہر سے آ رہے ہیں، بیٹا آپ کے لیے کیا لاؤں؟ تو بچے کہتے ہیں کہ فلاں چیز لائیں، فلاں چیز لائیں۔ ایک بچہ یا بچی، لڑکی عموماً بیٹیاں کہتے ہیں نہیں بابا آپ خود آ جائیں، بس یہی کافی میرے لیے۔ تو صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک، میں تیری فراق، میں تیری جدائی پہ صبر نہیں کر سکتا۔ یہ ہے وہ اصل رنج و غم، خدا سے ملاقات، خدا سے ناراضگی کا خوف، یا کوئی آپ سے ناراض ہو جائے تو آپ کو ڈر لگے یہ خدا سے میری شکایت نہ کر دے۔ یہ جو ہے غم اللہ کا جو ہے مطلوب غم ہے، جس میں مبتلا رہنے سے انسان بہت آگے چلا جاتا ہے، یعنی سالوں کا سفر وہ راتوں میں طے کر لیتا ہے۔ تو اس غم کے حوالے سے کچھ نکات آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ پہلا نکتہ، اہمیت، قابل ستائش غم جو ریکمنڈڈ ہے، ضروری ہے۔ اہمیت کیا ہے؟ اہمیت یہ ہے کہ خدا نے عیسیٰ علیہ السلام کو وحی کی اور کہا اے عیسیٰ، اگر لوگ، جب بیکار لوگ ہنسنے میں مصروف ہوں تو تم رنج و غم کی سلائی کا سرما اپنی آنکھوں میں لگا لو۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ بیکار لوگوں میں نہ بیٹھو، اللہ یہ بھی نہیں کہہ رہا تم ہنسو مت، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم لوگ فضول باتوں میں، لہو و لعب میں مصروف ہو، تم رنج و غم کا سرما۔ کون سا رنج و غم؟ یہی خدا کے سامنے مجھے ان تمام باتوں کا جواب دینا ہے جی جو یہاں ہو رہی ہیں، اگر میں ان کے ساتھ شامل ہوں۔ خدا کے سامنے مجھے اہانت مومن کا، غیبت کا جواب دینا ہے۔ تو تم اپنی آنکھوں میں رنج و غم کا سرما لگا لو۔ بیکار لوگوں سے ملنے جلنے سے بند قطع تعلق کرنے کا بھی نہیں کہہ رہا اللہ۔ جب بیکار لوگ باتیں کر رہے ہوں تو وہاں سے اٹھ جاؤ، چلے جاؤ۔ کیوں؟ بیکار لوگ اور کارآمد لوگ، یہ دونوں آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے۔ بعض اوقات بیکار لوگ آپ کے گھر میں ہوتے ہیں، جن کو دیکھ کے آپ کھول رہے ہوتے ہیں کہ یہ شخصیت جو ہے میرے زندگی میں زہر گھول رہی ہے۔ مثلا پڑوسی ہوتا ہے، رشتہ دار ہوتا ہے، دوست ہوتا ہے، کولیگ ہوتا ہے، کلاس فیلو ہوتا ہے، آپ کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے۔ رسول کے ساتھ نہیں تھے کیا منافقین؟ تو بیکار لوگوں کے ساتھ تو رہنا ہے، یہی آپ کی آزمائش ہے۔ اور وہ ایسے کام کریں گے لہو و لعب والے، لغویات، اور اس پہ ہنسیں گے۔ آج کل جو واٹس ایپ، انٹرنیٹ، فیس بک کیا ہے، یہ لہو و لعب سے بھرا ہوا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو جواب دینا پڑتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ساتھ شامل رہنا پڑتا ہے۔ تو ایسے موقعوں پر آپ رنج و غم کی سلائی سے سرما لگا لیں اپنی آنکھوں میں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان گناہوں سے، اس محفل سے جو نقصان پیدا ہوں گے ان سے بچائے گا، اور قیامت میں آپ ذمہ دار یا قابل مواخذہ، اکاؤنٹیبل نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ نے رنج و غم کی۔ بلکہ اس سے ملتا جلتا بھی مولا کا قول ہے کہ لوگوں کے ساتھ اپنے لوگوں میں اپنے جسموں کے ساتھ رہو اور اپنی روح کے ساتھ جدا رہو۔ یعنی جسمانی طور پہ فزیکلی آپ، بہت ساری شادیاں، بہت ساری تقریبات ایسی ہوتی ہیں جہاں آپ کا قطعی طور پہ جانے کا جی نہیں چاہتا، کہ فضول لوگ ہوں گے، دنیا پرستی کا ماحول ہوگا، باتیں بھی ادھر کی ادھر کی ہوں گی، ڈراموں کی، غیبتیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن کیونکہ رشتہ داری ہے، ملنا جلنا ضروری ہے، اور آپ کی پریزنس بھی تو ضروری ہے، تاکہ پتہ چلے کہ بھئی یہ ایک محجبہ، یہ ایک متقی پرہیزگار شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے۔ کم از کم اس محفل کی زکوٰۃ تو نکلے۔ کہتے ہیں نا کہ کچھ قوموں پہ عذاب اس لیے نہیں آتا کہ وہاں نیک لوگ موجود ہوتے ہیں، بچے موجود ہوتے ہیں، جانور موجود ہوتے ہیں، بزرگ شخصیات موجود ہوتی ہیں۔ تو آپ کا وہاں پہ رہنا، اور یہی تو مردانگی ہے، یہی تو جسے کہتے ہیں کہ وہ کام ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں پر بھیجا ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی کہ حکم الہی ہے، اس لیے اس کی اہمیت ہے، کس غم کی جو خوف الہی سے مناسبت رکھتا ہے۔ نمبر 2، علت، کیا وجہ ہے، ہم کیوں غمگین رہیں، کیوں ریکمینڈڈ ہے؟ تو چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب موت برحق ہے
تو پھر خوشی کیسی ہے کہ نہیں؟ آپ کتنے ہی حسین ہو، آپ کتنے طاقتور ہو، آپ کتنے جاہ و جلال منصب کے مالک ہو، کتنی بڑی کامیابی مل جائے، لیکن آپ کو بتایا جائے کل مرنا ہے، آپ کو ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. آپ کو بتایا جائے 1 مہینے بعد مرنا ہے، سال بھر بعد مرنا ہے، 1000 سال بعد مرنا ہے، لیکن مرنا ہے. وہ تو ہمیں ڈیٹ بتائی نہیں گئی ہے. اگر ڈیٹ بتا دی جائے، ورنہ تو کتنی زندگی ہے، 60 70 80 سال انسان کی زندگی ہے، لیکن پھر بھی آپ کو بتا دیا جائے مثلا آپ 50 سال کے ہیں کہ بھئی آپ کو 20 سال بعد مرنا ہے، تو آپ دیکھیے گا ایک عجیب سا رنگ آئے گا اور آپ کے چہرے پہ ایک اداسی سی چھا جائے گی. کہتے ہیں آدم سے لے کے قیامت تک بھی انسان زندہ رہے اور اس کو بادشاہت مل جائے، کبھی وہ بیمار نہ پڑے، اس کی ہر خواہش پوری ہو، اور پھر اس کو کہا جائے کہ اب تمہیں مرنا ہے، یعنی آخری شخص ہو وہ مرنے والا، پھر بھی اس کے دل پہ ایک اداسی سی چھا جائے گی، کیونکہ جب وہ مرے گا تو تمام خوشیاں، آسائشیں، سہولیات، تمام نعمات سے محروم ہو جائے گا. تو مولا فرماتے ہیں کہ جب موت برحق ہے تو پھر خوشی کس بات کی؟ یعنی اصلی خوشی تو موت کے بعد شروع ہونی ہے، اصلی خوشی تو جو ہے برزخ کے بعد روز محشر جنت میں شروع ہونی ہے. یہ تو بس ایک دارالامتحان ہے. اس دارالامتحان میں اگر کوئی خوشی مل گئی تو اس پہ نازا مت ہو اور اتراؤ مت، اور اس کو دائمی نہیں سمجھ لینا. کوئی بھی چیز آپ کو ملتی ہے، لباس ہو، موبائل ہو، سواری ہو، گھر ہو، کوئی تعریفی کلمات ہوں، آپ دیکھیے گا چند دنوں کے، چند مہینوں کے، چند سالوں کے ہوتے ہیں، اور پھر بدستور ضعف، بدستور کمزوری، بدستور اس کو زوال آنے لگتا ہے، اور بالآخر وہ چیز آپ سے محروم ہو جاتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ خود آپ اس دنیا سے محروم ہو جاتے ہیں. تو جب موت برحق ہے تو پھر خوشی کیسی؟ یہ آپ ذہن میں رکھ لیں تو آپ کو رنج و غم کا فلسفہ سمجھ میں آ جائے گا. نمبر 3 فضیلت. اس رنج و غم کی جو ریکمنڈڈ ہے، تائید الہی کے ساتھ ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ نمبر 1 علامت مومن. حدیث میں ہے کہ مومن غمگین حالت میں صبح کرتا ہے، غمگین حالت میں شام کرتا ہے، اور یہ مومن کی نشانی ہے، مومن ہونے کی علامت ہے. صبح غمگین حالت میں کرتا ہے، دیکھتا ہے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اپنے آپ پر نگاہ ڈالتا ہے، آج میری نماز شب ہوئی کہ نہیں ہوئی، نماز فجر ہوئی کہ نہیں ہوئی، تلاوت قرآن کیا نہیں کیا، حلال حرام سے محفوظ رہا کہ نہیں رہا، کہیں نہ کہیں غلطی ہو جاتی ہے، یا کم از کم کوئی کمی رہ جاتی ہے، اس کا ایک غم رہتا ہے. اس کو اسی کا ایک غم رہتا ہے کہ میں نے نماز میں توجہ کیوں نہیں کی، اور توجہ اور خشوع و خضوع سے کیوں نہیں پڑھی نماز. ایک بچہ جو شہید ہوا تھا کسی زمانے میں ایران میں، تو اس کی ڈائری ایک ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو ڈائری لکھنے کا شوق ہوتا ہے، تو وہ اپنی ڈائری لکھتا ہے اور کہتا ہے کہ آج میں فٹ بال کھیلنے گیا اور آج میں نے گول مارا، جب گول مارا تو مجھے خوشی ہوئی، اس میں تھوڑا سا تکبر آ گیا تھا، یہ نہیں آنا چاہیے تھا. دیکھیں اس طرح مومن اپنی باتوں پر کڑھتا ہے کہ میرے دل میں تکبر کیوں آیا. کسی نے کہتے ہیں نا کہ مومن کے لیے کراہیت ہے تعریف، تو کسی نے آپ کی تعریف کر دی، واہ واہ ہوگی، اس پہ بھی آپ کو ٹینشن ہو جاتی ہے کہ میں خوش ہو گیا، کیا مجھ میں گھمنڈ تو نہیں پیدا ہوا، تکبر تو نہیں آ گیا. مومن غمگین حالت میں صبح کرتا ہے، غمگین حالت میں شام کرتا ہے. کہ آج گھر میں جب لوٹا ہوں تو بہت سارے گناہوں کو لے کے داخل ہوا، جتنی نیکیاں کرنی تھی نہیں کر سکا، فلاں کی مدد کر سکتا تھا میں مدد نہیں کر سکا، یا اتنے گناہوں کو دیکھا ان کو نہیں مٹا سکا. گھر میں بہت سارے کام ایسے ہیں جو میں کر سکتا ہوں لیکن اپنی کوتاہی یا غفلت کی وجہ سے میں نہیں کر سکا. تو شب و روز وہ فکر میں رہتا ہے، جتنا علم حاصل کرنا تھا نہیں کیا، جتنی نیکیاں کرنی تھی نہیں کی، جتنا گناہوں سے بچنا تھا نہیں بچ پایا، جتنی ذمہ داریوں سے بجا آوری کرنی تھی وہ میں نے نہیں کی. مومن ہمیشہ غیر مطمئن رہتا ہے اپنی کارکردگی سے. یعنی رسول بھی استغفار کیا کرتے تھے، لوگ کہتے تھے آپ بھی استغفار کر رہے ہیں، تو رسول کہتے تھے کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اللہ نے مجھے جو مقام و مرتبہ حاصل کیا میں کم از کم اسی کا تو شکر ادا کروں، اگر گناہوں سے استغفار نہ کروں. تو مومن غم کی حالت میں صبح کرتا ہے، غم کی حالت میں. اصحاب صفہ کا ایک صحابی رسول کے پاس آتا ہے اور رسول اس سے پوچھتے ہیں کیف اصبحتم،
کہ تم نے کس حالت میں صبح کی؟ تو وہ کہتا ہے کہ اس حالت میں صبح کی کہ میں یقین کی حالت میں ہوں۔ تو رسول نے کہا اس یقین کی کیا علامت ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں دن کو روزے سے رہتا ہوں، یعنی یہ یقین مجھے دن میں کھانے نہیں دیتا اور رات میں سونے نہیں دیتا، یعنی میں اس حالت میں ہوں کہ میں پریشان رہتا ہوں، غمگین۔ آپ کو کوئی روگ لگ جائے تو کیا ہوتا؟ بھائی بھوک نہیں لگ رہی، مجھے بھوک نہیں ہے، کیوں؟ بس اچھا تم ابھی تک اس بارے میں سوچ رہے ہو، نیند نہیں آ رہی، کیوں پریشان ہو؟ چھوڑ دو اس چیز کو، جھٹک دو۔ تو وہ جو یقین ہے، یقین جو ایمان سے بھی برتر ہے، حدیث میں آیا یقین ایمان سے بھی بہتر ہے۔ ایمان تو یہ کہ اللہ کے ایمان ٹھیک ہے ہم رکھتے ہیں، جنت دوزخ پہ ایمان ہے ہمارا ایمان، ملائکہ پہ ایمان بالکل ہے، قیامت پہ ایمان بالکل ہے، لیکن ویسا ایمان ہے جیسا ہونا چاہیے، جیسے آپ اس دیوار کو دیکھ رہے ہیں ویسا ایمان تو نہیں ہوتا لوگوں کو، تو اس کو ہم کہتے ہیں یقین۔ پوری کتاب ہے آیت اللہ دست غیب کی یقین پر۔ تو اس شخص نے کہا کہ یہ یقین مجھے دن میں کھانے نہیں دیتا اور رات میں سونے نہیں دیتا۔ تو اب آپ بتائیں اس یقین کی اور کیا علامت؟ رسول نے پوچھا کہ اس کی اور کیا علامت ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ یہ علامت ہے کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں لیکن آپ کے پیچھے دور جہنم کے شعلوں کو بھڑکتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ یہ ہے وہ رنج و غم کہ انسان جہنم کا تصور ذہن میں نہیں لاتا بلکہ جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جو متقی پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں ان کا ایمان دوسروں سے بہتر اس لیے ہوتا ہے کہ ان کو جہنم سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے، اس لیے وہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم اس جہنم کی آگ میں تو نہیں جلیں گے۔ تو یہ ہے وہ نشانی، یہ ہے وہ علامت جو مومن کی علامت ہے، جو اپنے انجام پہ نگاہ رکھتا ہے کہ میں نے یہ کر دیا اب میرے ساتھ یہ نہ ہو جائے۔ پھر دوسری علامت کیا ہے؟ شعائر عارفین۔ یہ جو رنج و غم ہے یہ عارفین کا شعائر میں سے ایک شعائر ہے، علامت ہے، آیت جسے کہتے ہیں، نشانی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ رنج و غم عارفین کا شعار ہے، شین عین الف، عارفین کا شعار ہے، یعنی کریکٹرسٹک فیچر جسے کہتے ہیں۔ اب عارف کسے کہتے ہیں؟ کسی عالم سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ عالم وہ ہے کہ جو ساحل سمندر پہ کھڑا سمندر کا نظارہ کرے، حکیم وہ ہے جو کشتی میں بیٹھ کر سمندر کی سیر کرے، اور عارف وہ ہے جو سمندر میں غوطہ لگا کر اس میں سے موتی چن کر لے کر آ جائے۔ یہ ہے فرق عالم، حکیم اور عارف میں۔ عالم جو سمندر کے ساحل پہ کھڑا سمندر کا نظارہ کرے، کیا نظارہ کرے؟ اس کو پانی نظر آئے گا، زیادہ سے زیادہ گھاس پھوس جو اس پر ہوتی ہے۔ حکیم کون ہے؟ جو کشتی میں بیٹھ کر سمندر کی سیر کرے، وہ پانی کو اپنے سامنے سے دیکھے گا، ہاتھ بھی لگا سکتا ہے، مچھلیاں بھی پکڑ سکتا ہے، یعنی جو ساحل پہ کھڑا عالم ہے اس سے زیادہ وہ استفادہ کر رہا ہے۔ اور عارف کون ہے؟ جو غوطہ لگا کر سمندر کے اندر سے، سمندر کے خزانوں میں سے موتی چن کر لا رہا ہے، اس نے اور زیادہ استفادہ کیا۔ تو عارف سب سے آگے ہوتا ہے، لیکن یہ بھی جان لیجئے کہ پہلا مرحلہ علم کا ہے، پہلے آپ کو عالم بننا ہے، پھر آپ کو حکیم بننا ہے، اس کے بعد آپ کو عارف بننا ہے۔ یعنی اگر آپ کہیں گے میں ڈائریکٹ عارف بن جاؤں تو پھر شیطان آپ کو ہائی جیک کر لے گا، دو چار کرامات آپ کے ہاتھ میں آ جائیں گی اور آپ کہیں گی میں تو فلاں سے بہتر، میں تو فلاں سے برتر ہوں، اب مجھ سے بہتر کوئی نہیں۔ اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جو لوگ تھوڑا سا آگے گئے معرفت کی منزل پر، علم کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ شیطان کے ہاتھوں اغوا ہو گئے۔ تو عارفین کا شعار ہے۔ نمبر 3، جو غمگین ہوتا ہے، یعنی حدیث کچھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غمگین دل کو اپنا دوست رکھتا ہے، یعنی حبیب الہی۔ جو حقیقی رنج و غم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ غمگین دل کا دوست ہوتا ہے، اس کو دوست رکھتا ہے کہ جو غمگین ہوتا ہے، جس کا دل غم سے لبریز ہوتا ہے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عظیم تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ ٹوٹا ہوا دل، ٹوٹا ہوا آئینہ، ٹوٹا ہوا قلب انسان کا اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہے بنسبت کسی اور چیز کے۔
فائدہ، یہ تو فضیلت ہو گئی. اب آئیے فائدے کی طرف. دنیاوی فائدہ اور اخروی فائدہ. دنیاوی فائدہ کیا ہے؟ آپ نے ماہ رمضان میں یہ حدیث کئی مرتبہ سنی ہوگی کہ روزہ دار کی سانس تسبیح اور اس کا سونا عبادت. اب ایک حدیث یہ بھی سن لیجئے کہ جو ہمارے غم میں غمگین ہوتا ہے اس کی آہ بھی تسبیح ہوتی ہے اور اس کا رنج و غم عبادت ہوتا ہے. یعنی غم اہل بیت، جن مصائب سے اہل بیت گزرے ان کو سن کر، ان کو پڑھ کر، ان کو یاد کر کے اگر انسان کوئی غمگین ہوتا ہے، آہیں بھرتا ہے، تو وہ آہ اس کے لیے تسبیح ہے، اور اہل بیت کے غم کو اپنا غم سمجھنا وہ اس کے لیے عبادت ہے. اچھا، رمضان کے لیے تو جو حدیث ہے اس کے لیے تو آپ کو رمضان کا انتظار کرنا پڑتا ہے سال بھر، 1 مہینہ. اس کے بعد وہ رعایت، وہ اضافی ثواب آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. لیکن یہ رنج و غم تو فقط ایام عزا سے مشروط نہیں ہے، یہ تو کسی بھی وقت آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے. ضروری نہیں کہ آپ مجلس میں موجود ہوں، مصائب پڑھے جا رہے ہوں تب آپ روئیں، یاد کریں. آپ اپنے گھر میں کسی بھی وقت بیٹھیں، عید کے دن بھی یہ رنج و غم آپ کو لگ سکتا ہے. تو جب بھی یہ رنج و غم آپ کے ساتھ لگے گا، آپ افسوس کریں گے تو آپ کی آہ تسبیح بن جائے گی، وہی رنج و غم آپ کے لیے عبادت کا درجہ حاصل کر جائے گا. اچھا، اخروی فائدہ کیا ہے؟ جب انسان اپنے غم میں مبتلا ہوتا ہے اور اس کا غم طویل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہے اور اس کو قرار دہ جگہ دیتا ہے، یعنی قرار والی جگہ پر جگہ دیتا ہے، یعنی جنت پہ جگہ دیتا ہے. کیونکہ یہ شخص اپنے غم میں مبتلا رہا، پریشان رہا، شکایت اپنے دل میں نہیں لایا، ذہن میں. اور جب آخرت میں آئے گا اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے گا اور جنت میں جو پرسکون جگہ ہے. یہ تک کہا گیا ہے کہ جب لوگ اپنا حساب کتاب دے رہے ہوں گے تو مومنین جنت کے دسترخوانوں سے مستفید ہو رہے ہوں گے. تو کون مومنین؟ جو دنیا میں رنج و غم میں مبتلا رہے، جنہوں نے صبر کیا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جنہوں نے نالو فریاد یا شکوہ شکایت نہیں کی. تو یہ دنیاوی اور اخروی فائدہ. اب آئیے اثرات یعنی دائمی فائدہ جس سے آپ کا مقام و مرتبہ بلند ہوتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، میں اپنے چہرے، بدن اور پاؤں کو تو ہاتھوں سے پانی سے دھوؤں، لیکن اپنے قلب کو کس چیز سے دھوؤں؟ کتنا خوبصورت سوال. اللہ نے جواب دیا، رنج و غم سے. تو جو آپ غسل کرتے ہیں، جو آپ وضو کرتے ہیں، کس سے کرتے ہیں؟ پانی سے. اگر آپ چاہیں کہ میرے دل سے دنیا کی یاد مٹ جائے، محو ہو جائے، میرا دل بھی گناہوں سے پاک ہو جائے، گناہوں کا خیال بھی تو دل کو آلودہ کر دیتا ہے نا، تو اس کو کس سے غسل دینا ہے، اس کو کس سے وضو کروانا ہے؟ رنج و غم سے. کون سا رنج و غم؟ خوف الہی، کہ جس کا ذہن میں جب خیال آتا ہے تو آدمی کانپنے لگتا ہے. چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام ایک دفعہ وضو کر کے فارغ ہوئے تو کانپ رہے تھے، چہرے پہ زردی چھائی ہوئی تھی. کسی نے پوچھا، امام آپ کی یہ حالت کس نے کی؟ کیوں کر آپ اس طرح ہیں؟ تو امام نے کہا کہ تمہیں نہیں معلوم میں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہونا جا رہا ہوں. یہ جو آپ غسل یا یہ جو آپ وضو کرتے ہیں پانی سے، اس کے بعد ایک اور وضو ضروری ہے. کس کا؟ رنج و غم کا، خوف الہی کا، کہ میں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہونے جا رہا ہوں. آپ کو امی ابو بلائیں تو آپ تھوڑے سے اٹینٹو ہو جاتے ہیں، سیریس ہو جاتے ہیں، ہنسی مذاق جو کر رہے ہوتے ہیں، ابو کمرے میں داخل ہو تو آپ فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ابو امی یا کسی بزرگ شخصیت کے قریب آنے پر آپ سنجیدہ ہو جاتے ہیں. تو اللہ کی بارگاہ میں داخل ہو رہے ہیں تو وضو تو کر لیا آپ نے، طہارت تو حاصل کر لی. یہ جسمانی ہے، یہ مادی ہے. روحانی و معنوی طہارت کیا ہے؟ اپنے دل کو رنج و غم سے دھونا، یعنی خوف الہی سے دھونا. اس کا بڑا فائدہ ہے. رسول سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اس کے بہت سے جواب میں. اللہ تعالیٰ عرش بری پر ہے، اللہ تعالیٰ بیت المعمور میں ہے، یا بیت اللہ جسے ہم کہتے ہیں. ورنہ دیکھا جائے تو اللہ کہیں نہیں ہے، یہ ہر جگہ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جسم تو نہیں رکھتا کہ ہم کہہ سکیں بھئی یہ فلاں جگہ رہتا ہے. لیکن پھر بھی
روایتوں میں تو اشارے ہیں اللہ عرش پر ہے، یا ہم نہیں کہتے مظلوم کی عرش فرش سے عرش تک چلی جاتی ہے، فرش یعنی جہاں اللہ رہتا ہے، یا بیت المعمور یا بیت اللہ. تو یہ تو استعارے ہیں. یعنی اگر آپ کو اللہ سے ملنا ہے فرض کر لیجئے اور آپ کہہ رہے ہیں اللہ کہاں ہے، ہم تو اپنی سوچ کے مطابق ہماری فکر جو ہے وہ پرواز کرتی ہے نا، تو بھائی ٹھیک ہے آپ بیت اللہ چلے جائیں. بیت اللہ چلے گئے، بیت اللہ کو چھو لیا، سمجھ لیں آپ نے اللہ سے ملاقات کر لی. لیکن اللہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ خود آپ کے پاس آئے، یہ ایک بڑی بات ہے نا کہ آپ کسی بزرگ سے، کسی بڑی شخصیت سے، بادشاہ سے ملنے جاتے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں، ہر کوئی متلاشی ہے، ہر کوئی متمنی ہے. لیکن آپ چاہتے ہیں کہ خود وہ آئے، کتنی خوشی ہوتی ہے کوئی بڑی شخصیت آپ کے گھر میں آ جائے. تو رسول سے پوچھا گیا کہ اللہ کہاں رہتا ہے، تو اللہ کے رسول نے جواب دیا اللہ ہر شکستہ منکسر دل میں رہتا ہے. جب آپ کا دل ٹوٹتا ہے، جب آپ مضطرب ہوتے ہیں، جب آپ کو کوئی غم لگتا ہے تو آپ کو خوشی ہونی چاہیے کہ اب اللہ میرے دل میں آ جائے گا. اکثر ہم کہتے ہیں نا کہ بھی ہم لوگوں کے ساتھ اتنی نیکی کرتے ہیں اور جواب میں ہمیں برائی ملتی ہے. خاندان میں بھی، رشتہ داریوں میں بھی ایسا ہوتا ہے، ہم نے اتنا اچھا تحفہ دیا اور اس میں کیڑے نکال دیے. ہم نے ان کے لیے کام کیا اور بھاگے بھاگے گئے، آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ 2 گھنٹے لیٹ آ رہے ہیں، آپ کو پتنی کب سے فون کیا ہوا ہے. تو مولا فرماتے ہیں کہ جس نیکی کا تمہیں صلہ نہ ملے سمجھ لو وہ قبول ہو گئی، اور جس نیکی پہ تمہیں برائیاں ملیں، نقصان ملے اور بری باتیں سننے کو ملے وہ تو یقیناً قبول ہو جائے گا. جس کا کچھ نہ ملے، کوئی ثواب مطلب بظاہر فائدہ نہ ملے تو وہ قبول ہو گئی. تو جس پہ آپ کو الٹا برائی ملے نیکی کرنے پہ تو وہ کیوں نہیں قبول ہوگی. تو اللہ کا رسول فرما رہا ہے کہ اللہ ہر ٹوٹے ہوئے شکستہ دل کے قریب ہوتا ہے. آخر میں کامل ستائش غم میں ایک عجیب غم، اور اس کو ہم کہتے ہیں بلا سبب غم. جابر بن عبداللہ انصاری نے 5ویں امام باقر علیہ السلام سے فرمایا، پوچھا کہ یا امام ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم بلا سبب رنج میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی، بیٹھے بیٹھے ایک دم سے. تو امام نے کیا عجیب جواب دیا کہ مومن بہشت کی مٹی سے بنا ہے اور بہشت کی روح اس میں داخل کی گئی ہے. چنانچہ اگر کوئی مومن کسی شہر میں رنج و غم میں مبتلا ہوگا تو دوسرا مومن اس کے رنج و غم کو محسوس کرے گا. اور کچھ ہوتا بھی ہے جس کو ہم چھٹیز بھی کہتے ہیں کہ مجھے آج دل میرا جو ہے وہ ڈوبے جا رہا ہے، کچھ ہوا ہے، کوئی مسئلہ ہے، فلاں کو فون کرو، فلاں کو فون کرو، آج مجھے خواب میں فلاں آئے تھے، عجیب سا محسوس ہو رہا ہے، کچھ کھانے کا جی نہیں چاہ رہا، فلاں کو بلاؤ. تو ایسا ہوتا ہے. کیوں ہمارا دل جو ہے وہ عراق میں ظلم کا شکار ہونے والے مومنین کے لیے جلتا ہے، یمن میں ذبح ہونے والے مومنین کے لیے، افغانستان میں مبتلا مومنین کے لیے، کوئٹہ میں کوئی شہید ہو جائے، کراچی میں اس کے مظاہرے، کیوں آدمی کا دل 1400 سال پہلے کربلا کا ایک واقعہ ہوا، آج بھی ہم یاد کرتے ہیں، لگتا ہے کہ بس ہمارے سامنے ہوا، بہت غصہ ہوتا ہے، بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تو یہ مومن کے لیے جو غم ہے وہ اس لیے ہے کہ ہم ایک ہی خاندان کے رشتہ دار، کزن اور جان پہچانے والے ہیں، تو فوراً خاندان کیا، پاکستان سے گئے ہوئے 2 افراد کہیں مل جائیں غیر ملک میں تو ایک انسیت ہوتی ہے، شکل و جسامت، چہرہ، اعداد و اطوار، گفتگو ہم جیسی ہو تو ہم کہتے ہیں بھئی بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر. تو مومن ایک خاص مٹی بہشت اور روح سے مل کر بنے ہیں. تو ایک مومن اگر مضطرب ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، دوسرا خود اس کو محسوس کرتا ہے، بشرط کہ معرفت رکھنے والا مومن ہو. ورنہ تو گھر میں لوگ پریشان، رنج و غم میں مبتلا ہوتے ہیں اور گھر میں ہی دوسرے کو پتہ نہیں ہوتا بھئی یہ کسی تکلیف میں، کسی پریشانی میں. اس سے بھی بڑھ کر جو ہے ابو بصیر نے 6 امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ بعض اوقات ہم بلا سبب کسی رنج و غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہمیں سمجھ بھی نہیں آتا یہ رنج و غم کس لیے، بظاہر سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے. تو امام نے بہت اچھا جواب دیا اور یہ کہا کہ ہر خوشی اور غم ہم سے تم تک پہنچتا ہے کیونکہ ہمارے اور تمہارے درمیان تعلق اللہ کے نور کا ہے. یعنی ہمارا اور تمہارا تعلق جو اللہ کا نور ہم تک پہنچا ہے وہ نور تم تک پہنچتا ہے. تو ایک
کنیکشن ایک فطری رابطہ ہے. تو جو خوشی اور غم ہم تک پہنچتی ہے وہ تم تک پہنچتی ہے، کیونکہ ہمارا تمہارا رابطہ اللہ کے نور سے ہے. اس کی پریزنٹ مثال آپ دیکھتے ہوں گے، وائی فائی آپ جب کنیکٹ کرتے ہیں بلوٹوتھ تو 2 موبائل سنکرونائز ہو جاتے ہیں. آپ ایک موبائل پہ کال کریں، دوسرے موبائل کے اوپر بھی وہی کال جاری ہوتی ہے، کیونکہ اس طرح ٹوئنز کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ایک ٹوئن جڑواں جو ہے وہ ناراض ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، دوسرا ہو جاتا ہے. گھر کا ہیڈ اگر پریشان ہو، امی ابو، تو آپ خود بخود پریشان ہو جاتے ہیں. آپ جو گفتگو کر رہے ہوتے ہیں وہ خاموش ہو جاتے ہیں. تو اہل بیت تو تمام شخصیات سے بڑھ کر ہے، ہمارا امام تو تمام لوگوں سے افضل ہے. اگر وہ ناراض ہوگا تو فطری طور پہ ہمیں ناراضگی، کیونکہ ہمارا ایک روحانی معنوی رابطہ ہے. تو کربلا کے مصائب کو کیوں ہم نے اب تک زندہ رکھا ہوا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ایک روحانی، ایک نورانی تعلق ہے ہمارا اہل بیت کا، ہمارا سید الشہداء کے، کہ جب بھی ہم ان کو یاد کرتے ہیں تذکرہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، بعض اوقات سنانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس یاد آتی ہے اور ہمارا دل جو ہے مغموم ہو جاتا ہے اور آنکھ جو ہے وہ رنجیدہ ہو جاتی ہے. اسی لیے جو دعا ہمارے دل سے نکلتی ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کے. خدا ہمیں ہر قسم کے دنیاوی رنج و غم سے دور فرما. اگر آزمائش کے طور پہ رنج و غم ہے تو اس آزمائش پہ پورا اترنے کی کوشش اور کامیابی عطا فرما. اور یہ رنج و غم ملاقات پروردگار سے متعلق ہے تو اس رنج و غم میں اضافہ فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو زندان میں ان کو رہائی عطا فرما، جو گمشدہ ان کو ان کے پیاروں سے ملا، جو سفر میں ان کو منزل عطا فرما. مسلمان دنیا میں جہاں جہاں ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ان سے ظلم و ستم کو دور فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی. اچھا، کچھ وقت ہے ہمارے پاس، اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. دائمی غم والا پوائنٹ. دائمی غم اصل میں وہ غم ہے کہ جو کافروں کو، جہنمیوں کو، اللہ کے راندہ درگاہ کرنے والوں کو دیا جائے گا اور پھر وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یعنی وہ کوشش کریں گے جہنم سے نکلنے کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلما ارادوا ان یخرجوا، کہ ان کو پلٹا دیا جائے گا جو نکلنے کی کوشش کریں گے، منہا من غم وعیدوا فیہا، اس غم کی طرف پلٹا دیا جائے گا جس غم کا ان سے، یعنی جس عذاب کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے. اور غم اس کو اسی لیے کہا گیا ہے کہ وہ فقط جلانے کا کام نہیں کرے گا، وہ اس نا امیدی، مایوسی کا بھی کام کرے گا کہ جو اللہ کی طرف سے ہو جائے گی کہ اب اللہ ہمیں جو ہے وہ جنت میں نہیں ڈالے گا. کہتے ہیں کہ جب جنت میں لوگ جائیں گے تو بہت خوش ہوں گے، لیکن جب ایک اعلان کیا جائے گا تو وہ اعلان جنت کی نعمتوں پر بھاری ہوگا. لوگ جنت کی نعمت بھول جائیں گے. وہ اعلان کیا ہوگا کہ اللہ کہے گا اب یہ نعمتیں تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ ہیں. جس طرح دنیا میں ایک خوف ہوتا ہے نا، اولاد کے چھن جانے کا خوف، شریک حیات کے مر جانے کا خوف، یا کوئی دنیاوی چیز آپ کے ہاتھ سے نکل جائے اس کا خوف ہوتا ہے نا کہ یہ چیز میرے ہاتھ سے نہ چلی جائے. لیکن جنت میں ایسا نہیں ہے. جو چیز بھی آپ کو دی جائے گی بلکہ اس کی لذت، اس کی فرحت اور اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہوگا اس نعمت کی. جبکہ جہنم میں کہا جاتا ہے کہ جب ان کو عذاب میں ڈالا جائے گا وہ بڑی مصیبت میں ہوں گی، لیکن جب ایک اعلان کیا جائے گا تو وہ اس عذاب سے بڑا عذاب ہوگا جب ان سے کہا جائے گا اب تم یہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. یہ ہے وہ دائمی غم جو خدا کے راندہ درگاہ کرنے والوں اور کافروں کو دیا جائے گا. التماس سے دعائے صحت ہے. مسعود رضا، توسل فاطمہ، امرین کاظمی، تنویر کاظمی، کائنات، بشیر حیدر، تسبیح فاطمہ، آمنہ بیگم، محمد صالح. 3 مرتبہ امن یجیب المضطر پڑھ کے ان تمام لوگوں کے لیے صحت یابی کے لیے دعا کر دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. یا خدا جن لوگوں کی صحت یابی کے لیے دعا کروائی گئی ہے یا جو لوگ بیمار ہیں
معنوی اور جسمانی اعتبار سے ان کی صحت ان کو واپس پلٹال دے، اور ہم تمام لوگوں کو گناہوں سے، صغیرہ گناہوں کی بیماریوں سے پاک فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔